السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آج کی اسٹوری کا نام ہے انصاف میں کسی کا لحاظ ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک میں باقاعدہ عدالتیں قائم کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت زید بن ثابت مدینہ کا قاضی جج مقرر کیا۔ حضرت عمر نے جب سب قاضیوں پر ہدایت کی کہ انصاف کے معاملے میں کسی کی رعایت یا لحاظ نہ کریں اور عدالت میں امیر اور غریب سب کو ایک جیسا سمجھے۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت ابی بن کعب کے درمیان ایک باغ کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کے خلاف حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو عدالت میں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائے تو حضرت عمر زید رضی اللہ عنہ کے ادب کے خیال میں سے ان کو اپنی جگہ پر بٹھانا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ہدایت کو سخت ناپسند کیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ آپ کی پہلی ناانصافی ہے کہ آپ نے مجھ کو خلیفہ جان کر اپنی جگہ خالی کی ہے، حالانکہ مجھ کو اپنے مخالف فریق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر حضرت ابی بن کعب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو پہلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے دعوے کو غلط بتایا اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بھولتے ہیں، سوچ کر یاد کیجیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر سوچتے رہے، کہا مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعے کی صورت بیان کی۔ حضرت زید نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، آپ کے پاس اپنے دعوے کے حق میں کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہہ دیں کہ میرا دعویٰ غلط ہے تو میں اپنی شکایت واپس لے لوں گا۔ قاعدے کے مطابق دعویٰ کرنے والے کو یہ حق حاصل تھا کہ دوسرے فریق کو قسم کھانے کے لیے کہے۔ حضرت زید نے حضرت عمر کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے درخواست کی کہ امیر المومنین کو قسم سے معاف کر دیجیے۔ حضرت عمر کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اس طرفداری سے بہت رنج ہوا اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اس رعایت کی ضرورت نہیں۔ انصاف میں عمر اور ایک عام مسلمان آپ کے نزدیک ایک برابر ہونا چاہیے۔ رعایت کی ضرورت نہیں، انصاف میں عمر اور ایک عام آدمی آپ کے نزدیک برابر ہونے چاہیے۔ اگر قاعدے کے مطابق میرے لیے قسم کھانا ضروری ہے تو مجھے ایسا کرنے میں عذر نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا، میں نے معاملے کی جو صورت بیان کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دوسری طرف حضرت ابی بن کعب اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے، اس لیے فیصلہ حضرت عمر کے حق میں ہو گیا۔ عدالت سے چلتے وقت انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر آپ انصاف کے معاملے میں عمر اور ایک عام آدمی کے برابر نہیں سمجھیں گے تو میں آپ کو قاضی کے عہدے کے قابل نہیں سمجھوں گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے ارشاد کے سامنے سر جھکا دیا اور آئندہ بڑی احتیاط کرنے لگے۔